جھوٹی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی دوستی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن انہی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جو کروڑوں اور کھربوں قومی خزانے سے کھا گئے، جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ لیڈر ہمارے؟ کیا انہی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، اور انہی کے پاس جانا چاہتے ہیں قیامت کے دن؟ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، ہمارے احساسات، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات اس حوالے سے کیا ہے، ہمیں کیسے لوگوں سے پیار ہے، کیسے لوگوں سے ہماری محبت ہے یا دوستی ہے، ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ فرما رہا ہے عدو الا المتقین، ساری دوستیاں قیامت کے دن عداوت میں، دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی بغیر نیکوں کی دوستی کے۔ بس وہ دوستی رہے گی، وہ فائدہ دے گی نیکوں کی دوستی۔ بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، باپ اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بیوی شوہر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایسا ڈراؤنا دن، خوفناک دن، اگر اس دن کوئی دوستی کام آئے گی تو وہ صرف نیکوں کی دوستی ہوگی۔ اب آپ جانتی ہے آپ کے جذبات کیا ہیں اور کیا احساسات رکھتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں۔ اور قیامت کو کوئی دیر نہیں ہے، جب دنیا سے جانا ہے تو مراحل شروع ہو گئے ہیں، یعنی وہ سلسلہ برزخ سے شروع ہو جاتا ہے، وہ سلسلہ سارا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جان نہ ہوگا، جب جان نہیں کا وقت آتا ہے یہیں پر وہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے، آگے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچھائی ہے تو نعمت سامنے آ جاتی ہے، اگر برائی ہے تو عذاب سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی روح بھی نہیں نکلی ہوتی کفن سے موسری سے، یہ سب کچھ پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت معاذ بن جبل والی حدیث جو اکثر میں سنایا کرتا ہوں مغرب کے درس میں بھی، جو موطا امام مالک میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، آپ ذاہبی نے جسے نقل کیا، المستدرک میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے دنیا میں جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، دوستی ہے میری وجہ سے ہے، تقویٰ نیکی کی وجہ سے ہے، تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا، اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ میں ایسے بندوں سے پیار کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، اگر ہمیشہ آپ محبت کرتے ہیں نیک لوگوں سے، اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ میں اگر کسی لوفر بچہ سے پیار کروں اور میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ اللہ کی وجہ سے، لوفر کے ساتھ کیسے ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے؟ میں اگر کسی چور ڈاکو کے ساتھ پیار کروں، میری دوستی ہو تو میں کہوں یہ اللہ کی وجہ سے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سودی اور مرتشی سے پیار کروں جسے آپ راشی کہتے ہیں، راشی نہیں، راشی رشوت، مرتشی وہ ہوتا ہے رشوت لینے والا، راشی ہوتا ہے رشوت دینے والا، یہ لفظ الٹ ہو گیا ہے عام لوگوں میں۔ تو مرتشی سے، سودی سے اگر میں پیار کروں اور یہ کہوں کہ یہ اللہ کی وجہ سے کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی وجہ سے پیار صرف نیک سے ہو سکتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے، تقویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ساجنو، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا ہی میں نیکی اور نیک سے پیار نصیب فرمائے، تقویٰ اور متقین سے پیار نصیب فرمائے، ورنہ تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا جو عرض کر رہا ہوں۔ اور خوش مقدر لوگ، خوش قسمت لوگ ہر دور میں اللہ کے ایک بندوں سے پیار کرتے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں بزرگ کے پاس فلاں ولی اللہ جایا کرتے تھے،
فلاں کے پاس فلاں اللہ کے ایک بندے جایا کرتے تھے، وہ اسی وجہ سے جایا کرتے تھے کہ یہاں کی دوستی اللہ کے ایک بندوں والی دوستی وہاں بھی ہمارے کام آئے گی اور یقین آئے گی۔ مشکاۃ المصابیح میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، توجہ فرمائیں گے ذرا، جناب انس بن مالک راوی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بہت سارے گناہگار، زیانتگار، غفلت یار جہنم کی طرف جانے کے لیے، لے جانے کے لیے فرشتے انہیں تیار کر رہے ہوں گے، سب باندھے کھڑے ہوں گے، سب باندھے کھڑے ہوں گے جہنم کی طرف جانے کے لیے۔ تو اللہ کے ایک بندے وہاں سے گزریں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے، رب کے لیے ایک بندے، تو وہ گناہگار انہیں صدا دیں گے، ندا دیں گے، پکاریں گے، او اللہ کے نیک بندے اما تعرفنی، کیا مجھے نہیں جانتا؟ دنیا میں میں نے تجھے پانی پلایا تھا، میں نے محبت کا اظہار فرمایا تھا، خدا کے نیک بندے مجھے نہیں جانتے، میں نے وضو کے لیے پانی مہیا کیا تھا، آپ نے وضو کیا تھا، ہاں ہاں میں پہچان گیا۔ اللہ کے ایک بندے کہیں گے پہچان گیا۔ سیاستہ ابن ماجہ کی کتاب المصابیح کی حدیث، میرے پیارے دوستوں، وہ یہ کہیں گے اگر پہچان گئے ہیں تو دنیا والی نیکی اور یہ محبت اور دوستی والی نیکی ہماری رائے کا نہ جائے، ہماری شفاعت کرو۔ خدا کی قسم سچے رسول نے ارشاد فرمایا پھر وہ شفاعت کریں گے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں گے، اے اللہ اس نے میری خدمت کی تھی، وضو کا پانی لایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے مجھے جائے نماز مہیا کی تھی، اس نے دین کی خدمت کی تھی۔ اللہ فرمائے گا جنہیں پہچانتے جاؤ، شفاعت کرتے جاؤ، میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ دوستی تو وہاں کام آئے گی، خدا کی قسم نہ صرف برقرار رہے گی، وہاں کام آئے گی۔ اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اس طرح ہے، قیامت کے دن اگر دو آدمی، دو مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، سرکار نے فرمایا احدہم فی المشرق وآخرہم فی المغرب، ایک آدمی مشرق میں رہتا تھا، وہ ملے نہیں کہ بس تعارف تھا اللہ کا ایک بندہ ہے، اور دوسرا مغرب بعید میں، ایک مشرق بعید میں، وہاں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ملے بھی نہیں تھے ایک دوسرے سے، پروردگار عالم لجمع اللہ بینہما، اللہ دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا، اور پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے اللہ کے بندے اگرچہ دنیا میں فاصلہ تھا مگر میری وجہ سے پیار کرتا تھا، یہ ہے وہ تیرا محبوب جس کے ساتھ میری وجہ سے دوستی کرتا تھا، آج میں نے تمہیں جمع کر دیا، آج میں نے تمہیں ملا دیا اپنی دوستی کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے، آج بھی وہ دوستی تمہاری برقرار رہے گی، وہی دوستی جنت میں بھی چلے گی، بہشت میں چلے گی۔ ورنہ جیسے پہلے میں نے قرآن کی آیت اس میں پارے کی عرض کی، پھر سن لیں دوستو، یہ تنبیہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، کوئی تعلق نہیں میرا بھائی سے، مجھے اپنی نجات چاہیے، اپنی والدین سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے، قرآن کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے دور بھاگے گا، مجھے نہیں چاہیے رشتہ دار، مجھے صرف اور صرف وہ چیز چاہیے جو آج میری نجات کا باعث بنے۔ اللہ فرمائے گا وہ پھر نیکی کی دوستی تھی، اگر تیرے پاس ہے تو نجات ملے گی، اگر نیکی کی دوستی نہیں ہے تو پھر نجات نہیں ملے گی۔ اور یقیناً
نیکوں کی دوستی کی وجہ سے دنیا میں بھی انقلاب آتا ہے نا. آدمی دنیا میں بھی نیک بن جاتا ہے اگر نیک کے ساتھ دوستی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرے بڑی ہوئے اجازت دے. وہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے؟ میں کئی بار سنا چکا ہوں. بنی اسرائیل کا واقعہ حضور نے سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسرائیل کا بہت بڑا قاتل ظالم فاسق فاجر 99 انسانوں کو 99 انسانوں کو قتل کر چکا تھا اور بالآخر نادم ہوا، پشیمان ہوا. آئے میں نے زندگی کیسے گزاری. خدا کرے ندامت آ جائے. ندامت، گناہوں پر ندامت، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر گناہوں پر ندامت ہو جائے، پشیمانی ہو جائے. اللہ کے لیے ایک بندے کے پاس آیا، خدا کے لیے ایک بندے کے پاس آیا، صوفی صافی کے پاس آیا کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ صوفی صافی تو تھا مگر عالم نہیں تھا، دین کا عالم نہیں تھا، اس کو پورا پتہ نہیں تھا. اس نے کہا اتنے گناہ، عمر بھر ساری گناہ کیے، اب تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، 99 قتل بھی کر چکا ہے، نہیں ہوتی تیری بھی نجات. اللہ نہیں بخشے گا تجھے کہ وہ دین کے ہدایت کو نہیں جانتا تھا. اسی لیے دوستو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک جید مرشد کے لیے پہلے جید عالم دین ہونا چاہیے. میں ان مرشد کو مرشد نہیں مانتا جو جید عالم دین نہیں ہے یا کم از کم ضروریات دین کے وقت واقف نہیں ہیں. میں ان کو پیر نہیں مانتا. وہ کیا پیر ہے یار جو اپنے مریدوں کی شریعت کی رہنمائی نہ کر سکے. میرے پاس فون آتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ، فون آتے ہیں میرے پاس، میں فلاں پیر صاحب فلاں شاہ صاحب عرض کر رہا ہوں، میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں، فون آ جاتے ہیں فلاں پیر صاحب فلاں شاہ صاحب فلاں جگہ سے عرض کر رہا ہوں. حکم شاہ صاحب میں پوچھتا ہوں، حکم شاہ صاحب ارشاد فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کل صحیح صاحب کو ایک مرید نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، جس طرح پوچھا ہے، طلاق کا ہے، نکاح کا ہے، اولاد کا ہے، کچھ بھی ہے یا تجارت کا ہے، اس طرح پوچھا ہے کبھی کوئی مسئلہ. آپ ارشاد فرمائیں تو میں مرید کو بتاؤں. وہ بعد میں جب فون ختم ہوتا ہے تو مجھ سے میری فقیرنی پوچھتی ہے، رفیقہ حیات گھر والا، ویسے آپ کو فرما رہے تھے کہ وہ پیر صاحب، تو پیر صاحب ایسے ہوتے ہیں جو مریدوں کو مسئلہ نہیں بتا سکتے، مرشد ایسے ہوتے ہیں جو مریدوں کو رہنمائی نہیں کر سکتے. نہیں ہوتے وہ مرشد جو جید عالم دین نہ ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 17 نشانیاں لکھی ہیں سچے مرشد کی. سب سے پہلی شرط، بڑی شرط جید عالم دین. وہ کون مرشد ہے جو رہنمائی نہیں کر سکتا اپنے مریدوں کی؟ وہ صوفی صافی تھا، عالم دین نہیں تھا. اس نے کہا 99 قتل، پھر بخشش کی امید، بھاگ کیا تیری بخشش نہیں ہوگی. اس نے کہا جب نہیں ہوگی تو پھر 99 ادھورا عدد کیوں ہے، 100 پورے تو کر دوں. اسی کا خاتمہ کر دیا. جس سے مسئلہ پوچھ رہا تھا اسی کو بولی، اسی کا کام تمام کر دیا. پھر آگے چلا ایک اللہ کے اور نیک بندے کے پاس جو عالم بھی تھا اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی تھا. اس نے جا کر کہا حال اس طرح ہے، میں نادم ہو گیا ہوں، میں پشیمان ہوں، اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاں ملنے والا بندہ ہو اور ادھر توبہ قبول کرنے والا رب ہو، میں تو درمیان میں ہاں آئے ہوں، میں تو رہنمائی کرتا ہوں. وہ چلا جا فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی لگا دے. ہاں ادھر چلا جا، انشاءاللہ تیرا کام بن جائے گا. وہ عالم دین نے بتایا تیرا کام بن جائے گا. دین اسلام کا مزاج یہ ہے. مختصر وہ چلا گیا، ابھی آدھا سفر کیا تھا، بالکل حدیث میں سینٹر میں جا الموت، اس کو موت آ گئی.
وصال کر دیا۔ تو وصال کرنے کے بعد تو پھر ظاہر ہے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اپنے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، ادھر رحمت کے فرشتے، ادھر عذاب کے فرشتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سفر ناپو، دیکھو یہ جن کے پاس دوستی کرنے کے لیے جا رہا تھا ادھر قریب ہے، یا جس علاقے میں یہ بدکاری کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، ادھر قریب ہے۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں آیا ہے وہ سفر ناپا گیا، صرف ایک بارش یا تھوڑا سا ادھر ہو گیا تھا جدھر اللہ کے نیک بندے ہیں، دوستی کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اسے نیک کے کھاتے میں ڈال دو، ابھی دوستی کی نہیں ہے، صرف ارادہ کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے نیک کی دوستی کی برکت۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت سے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت برقرار ہے۔ وہ اس لیے نیک بندوں کی صحبت اگر میسر آ گئی تو یہ جنت میں لے جائیں گے، اگر بغیر صحبت کے وہ عبادت کر رہا ہے امکان ہے کہ کہیں شیطان پھسلا لے گا۔